پیش خدمت ہے کہانی۔ آغا بیگی سوار اس تیزی سے سرحد میں داخل ہوا کہ زردار بیگ کا منہ کھلا رہ گیا۔ زردار بیگ کا تعلق سرحدی محافظ دستے سے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والا اجنبی سوار اس کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکے گا اور زردار بیگ سے آذربائیجان کی سرحد میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرے گا، لیکن اجنبی سوار جس طرح سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا اسی طرح بغیر زردار بیگ کی پرواہ کیے اپنا گھوڑا بھگاتا بے دھڑک سرحد کے اندر آ گیا۔ یہ ایک محافظ سردار کی سراسر توہین تھی۔ پھر زردار بیگ تو اپنے آگے کسی دوسرے کو کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ اجنبی کے اس غیر مہذب اور سرکش انداز سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زردار بیگ نے ایک جھرجھری لی، دوڑتے ہوئے اجنبی کو دیکھا اور پھر اس سختی سے گھوڑے کو مہمیز دی کہ لوہے کی کیل آدھ انچ کے قریب گھوڑے کے پیٹ میں اتر گئی۔ گھوڑا تکلیف سے بے تاب ہو گیا۔ وہ ہنہنا کر کئی فٹ اونچا اچھلا۔ زردار بیگ کا توازن بگڑا اور وہ گھبرا کر گھوڑے کی عیال سے چمٹ گیا۔ گھوڑے کو شاید اپنے سوار پر کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا، اس لیے آگے بڑھنے کے بجائے وہ ایک ہی جگہ اچھلنے کودنے لگا۔ زردار بیگ کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اس کی کمان دب کر ٹیڑھی ہو گئی تھی اور ترکش بار بار اس کی لمبی چونچدار ٹوپی سے ٹکرا رہا تھا۔ اس وقت تک اجنبی آذربائیجان کی سرحد میں کافی اندر تک پہنچ گیا تھا۔ بالآخر گھوڑے کو زردار بیگ پر رحم آیا۔ اس نے اچھلنا کودنا بند کر دیا اور ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا۔ زردار بیگ نے جلدی سے باگیں سنبھالی اور تن کر بیٹھ گیا، مگر اب مشکل یہ تھی کہ وہ گھوڑے کو دوبارہ مہمیز کرتے گھبرا رہا تھا۔ پھر نہ جانے ایک دم اسے کیا خیال آیا کہ اس نے رکاب سے ایک پیر نکال کر ہاتھ سے جوتا کھینچ لیا اور گھوڑے کی گردن پر جوتا پھیرتے ہوئے گھوڑے سے مخاطب ہوا۔ دیکھ میرے بھائی، میں نے جوتا پیر سے جدا کر دیا ہے۔ اسی جوتے میں وہ کیل تھی جو تیرے پیٹ میں چبھتی تھی۔ اب میں اس جوتے کو دور پھینک رہا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یہ کہتے ہوئے زردار بیگ نے مہمیز والا جوتا دور پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑا آہستہ آہستہ اس طرف چلنے لگا جدھر اجنبی سوار چلا جا رہا تھا۔ میرے دوست بھائی، زردار بیگ نے خوش آمدانہ لہجہ اختیار کیا، تیری اس گدھے والی چال سے میں دشمن تک کبھی نہ پہنچ سکوں گا۔ میری ملازمت پر رحم کر۔ اگر تساہل اور غفلت کے الزام میں ملازمت سے نکال دیا گیا تو میرے ساتھ تو بھی مرے گا۔ چل، قدم اٹھا، مجھے دشمن تک پہنچا دے، میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ وہ میری اجازت کے بغیر سرحد میں کیسے داخل ہوا؟ گھوڑے کی وفاداری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ جواب میں گھوڑے نے بھی وفاداری کا اظہار کیا اور گردن کو دو ایک جھٹکے دینے کے بعد طوفان باد و باراں کی طرح زندیقے لگاتا بھاگنے لگا۔ زردار بیگ کے چہرے پر مسرت اور مسکراہٹ لہرانے لگی۔ اجنبی سوار اب کافی دور نکل چکا تھا، لیکن زردار بیگ کا گھوڑا بہت جلد اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے راسیں کھینچ کر گھوڑے کو روکنا چاہا، مگر گھوڑا تو ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے رکنے کے بجائے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ زردار بیگ کی حالت اب پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ جتنی طاقت سے راستے کھینچتا، گھوڑے کی رفتار میں اسی لحاظ سے اضافہ ہو جاتا، یہاں تک کہ زردار بیگ اپنے دشمن سوار کو پیچھے چھوڑتا ہوا بہت آگے نکل گیا۔ زردار بیگ نے تنگ آ کر رسیاں ڈھیلی کر دیں، مگر اسے یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ اس کا گھوڑا آگے بڑھنے کے بجائے رک کر کھڑا ہو گیا ہے۔ زردار بیگ نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر گھوڑے کا بھی شکریہ ادا کیا اور گھوم کر آنے والے سوار کو دیکھا۔ گھوڑا گھماتے ہوئے اس نے تلوار نیام سے نکال لی تھی کہ سرکش دشمن کو فی الفور سزا دے گا، مگر اس کا دشمن اس کی پہنچ سے دم بدم دور ہوتا جا رہا تھا۔ زردار بیگ نے دیکھا کہ اجنبی سوار بجائے آگے بڑھنے کے گھوڑا موڑ کر سرحد کی طرف تیزی سے واپس جا رہا تھا۔ یہ بات بھی بڑی تعجب خیز تھی، لیکن زردار بیگ نے اسے اپنی فتح پر معمول کیا اور فوراً ہی ایک فاتحانہ قہقہا لگایا، ڈر کے واپس چلا گیا۔ زردار بیگ کے سامنے آج تک کون ٹھہرا ہے
زردار بیگ نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور گھوڑا بڑھا کر سرحد پر اس جگہ آ گیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اجنبی سوار بھی سرحد پار کر کے تھوڑی دور پر گھوڑا روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ خبردار، اب ہماری سرحد میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ زردار بیگ نے سرحد پر کھڑے کھڑے اجنبی پر روب ڈالا۔ اجنبی سوار سر سے پیر تک اسلحے میں غرق تھا، سر پر آہنی خول جو پورے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا، جسم پر پوری ذرہ بکتر، اس کا سینہ اتنا بھرا ہوا تھا جیسے اس نے اوپر تلے 2 سینے بند چڑھا رکھے ہوں۔ اس نے زردار بیگ کو تو کوئی جواب نہ دیا مگر اپنے گھوڑے کو ضرور آگے پیچھے کیا۔ زردار بیگ نے پھر اسے للکارا، جان کی خیر چاہتا ہے تو چپ چاپ واپس چلا جا، یہ تیموریوں کا علاقہ ہے، اس علاقے میں قدم رکھنے والے اپنی ٹانگیں گنوا بیٹھتے ہیں۔ سوار بھی ٹھیٹ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ دے کر تلوار سونت لی اور زردار بیگ کی طرف اس طرح چلا جیسے میدان جنگ میں ایک سوار دوسرے پر حملہ کرتا ہے۔ زردار بیگ تو اجنبی سوار کو بزدل سمجھ کر ڈینگے مار رہا تھا۔ اسے اپنی طرف اس نے آتے دیکھا تو زردار بیگ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس نے گھبرا کے راستے سے ہٹنا چاہا مگر دشمن کا برق رفتار گھوڑا اس کے سر پر آ گیا اور اسی گھبراہٹ میں زردار بیگ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ مگر خیر یہ ہوئی کہ اس نے زردار بیگ پر حملہ نہ کیا اور گھوڑا بھگاتا آگے نکل گیا۔ زردار بیگ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور فوراً گھوڑے سے اتر کر تلوار اٹھا لی۔ حملہ آور سوار تھوڑی دور جا کر پھر واپس ہوا اور اسی تیز رفتاری سے زردار بیگ پر دوسرا حملہ کیا۔ زردار بیگ نے حملے سے بچنے کی پوری کوشش کی لیکن حملہ آور کی تلوار زردار بیگ کی چونچ دار ٹوپی سے الجھی اور ٹوپی اس کے سر سے اتر کر تلوار کی نوک میں لٹک گئی۔ زردار بیگ اس قدر گھبرا گیا کہ اگر اجنبی سوار رک کر اس پر دوسرا وار کرتا تو زردار بیگ ضرور اللہ کو پیارا ہو جاتا، مگر سوار تو جیسے بلی چوہے کا خونی کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ آگے جا کر رکا اور پھر تیسرے حملے کے لیے واپس ہوا۔ اب کی بار تو زردار بیگ بالکل حواس باختہ ہو گیا تھا۔ اس کا پورا بدن خوف سے لرزنے لگا اور موت آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ حملہ آور نے اس کے قریب آ کر گھوڑا روکا اور زردار بیگ کے ہاتھ میں کانپتی ہوئی تلوار کو اپنی تلوار پر مار کر زمین پر گرا دیا۔ اب زردار بیگ اجنبی سوار کے رحم و کرم پر تھا۔ اس میں اتنی سکت بھی نہ رہ گئی تھی کہ گھوڑا بھگا کر اپنی جان بچائے۔ حملہ آور سوار اس کے سر پر تلوار لہرا رہا تھا اور اس کا گردن میں منڈھا ہوا خول اس طرح ہل رہا تھا جیسے وہ اندر ہی اندر ہنس رہا ہو۔ زردار بیگ پر تو جیسے نزع کا عالم طاری تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ دل ہی دل میں خدا سے اپنے گناہ بخشوا رہا تھا۔ آذربائیجان کی شمالی مشرقی سرحد پر زردار بیگ اکیلا گشت نہیں کر رہا تھا، اس کے ساتھ 4 اور ساتھی بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ چل رہے تھے کہ زردار بیگ کا گھوڑا اپنی جگہ اڑ گیا۔ اس کا گھوڑا بڑا اڑیل تھا۔ زردار بیگ کے ساتھی اس کے گھوڑے کے اس عیب کو جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ زردار بیگ جب تک گھوڑے کو 1-2 گھنٹہ چمکارے گا نہیں اس وقت تک وہ سیدھا نہ ہوگا، اس لیے وہ زردار بیگ کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ سرحد سے محافظ دستے 5-5 کی ٹولیوں میں کچھ فاصلہ دے کر آگے پیچھے گشت کرتے تھے۔ ٹھیک اس وقت جب اجنبی سوار کی تلوار زردار بیگ کی گردن کو بوسہ دے رہی تھی کہ محافظ سواروں کی دوسری ٹولی اس جگہ آ گئی۔ اجنبی سوار ان کی آمد سے ذرا سا بھی ہراساں نہ ہوا۔ اتفاق سے اس ٹولی میں پورے محافظ دستے کا سردار وقاص بھی شامل تھا۔ اس نے جو زردار بیگ کو ایک خود پوش سوار کے چنگل میں دیکھا تو بڑی تیزی سے گھوڑا بڑھا کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اجنبی سوار زردار بیگ کو اسی حال میں چھوڑ کر وقاص کی طرف پلٹا۔ وقاص بھی اپنی تلوار بلند کر چکا تھا۔ تم کون ہو اور ہمارے محافظ سوار سے کیوں لڑ رہے ہو؟ وقاص نے پررعب آواز میں پوچھا۔ خود پوش اجنبی سوار نے کوئی جواب نہ دیا۔ وقاص نے پہلے سے زیادہ گرجدار لہجے میں اپنا سوال دہرایا مگر اجنبی سوار نے نہ تو جواب دیا اور نہ اپنا گھوڑا ادھر سے ادھر کیا۔ وقاص کے ساتھی سوار بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے خود پوش سوار کو گھیر لیا۔
سردار، یہ ترکمان جاسوس معلوم ہوتا ہے، ایک سوار نے رائے ظاہر کی۔ ضرور یہ کوئی ترکمان سردار ہے، جب ہی جواب نہیں دیتا۔ دوسرے نے تبصرہ کیا۔ سردار بیگ کو اپنے سردار کے آ جانے سے بڑا سہارا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کے ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ وقاص نے تو اپنے سرداروں کی بات کا جواب نہ دیا، مگر سردار بیگ سے صبر نہ ہو سکا۔ سردار، چاہے یہ جاسوس ہو یا کوئی ترکمانی سردار، مگر ہے بڑا بہادر۔ اس نے میری تلوار اپنی تلوار میں الجھا کر نیچے گرا دی۔ بہادری کے ساتھ ساتھ یہ رحم دل بھی بہت ہے۔ اگر اس کے دل میں رحم نہ ہوتا تو اس نے تو مجھے کب کا ختم کر دیا ہوتا۔ تم چپ رہو سردار بیگ، وقاص نے اسے ڈانٹا۔ پھر سوار سے بولا، اگر تم میری بات کا جواب نہیں دیتے تو مجھے مجبوراً تم پر حملہ کرنا پڑے گا، مگر تم اطمینان رکھو، جس طرح تم نے میرے ساتھی پر رحم کیا ہے اس طرح میں بھی تم پر رحم کروں گا۔ تمہیں قتل کرنے کے بجائے گرفتار کیا جائے گا۔ سوار پھر بھی گونگا بنا کھڑا رہا۔ وقاص کو سخت تعجب ہوا کہ سوار موت کے گھیرے میں آ جانے کے باوجود اب تک کیوں خاموش ہے۔ سوار کے سردار بیگ کے ساتھ اس رویے سے وہ بہت متاثر تھا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی، اجنبی سوار، اگر تم ہتھیار پھینک دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ مگر اس کی بات کا سوار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وقاص کا دل نہ چاہتا تھا کہ ایک ایسے سوار پر حملہ کرے جس نے سردار بیگ پر قابو پانے کے بعد بھی اسے قتل نہیں کیا تھا، مگر سوار کی مسلسل خاموشی نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے پھر بھی سوار کو رعایت دینے کے لیے کہا، تم سوچ رہے ہوگے کہ شاید تیموری سوار تمہیں چاروں طرف سے حملہ کر کے گرفتار کریں گے۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے تو اسے نکال دو۔ میری اور تمہاری جنگ میں کوئی بھی تم پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ کام میں اکیلا سر انجام دوں گا۔ وقاص نے پوری کوشش کر لی، مگر خود پوش سوار نے اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے حملہ کرنے کے انداز میں اپنا گھوڑا سوار کی طرف بڑھایا۔ سوار پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے مدافعتی طریقہ اختیار کیا، اور جب وقاص نے اس پر حملہ کیا تو اس نے اس صفائی سے اس کا وار خالی کر دیا کہ وقاص سخت حیران ہوا۔ وقاص تیموری لشکر کا ایک مشہور گھڑ سوار اور شمشیر زن تھا۔ اس کے وار کو خالی کرنا کسی معمولی آدمی کا کام نہ تھا۔ وقاص کے ساتھی بھی یہ ماجرا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وقار کا وار خالی جانا اس کی بے عزتی تھا۔ اس نے جھلا کر دوسرا وار کیا۔ خود پوش سوار نے یہ وار بھی خالی کر دیا۔ تیسرا، چوتھا، وقاص نے سوار پر درجنوں وار کیے، مگر خود پوش سوار اس قدر پھرتیلا تھا کہ وہ وقاص کے ہر وار کو خالی دے جاتا۔ وقاص کو پسینہ آ گیا، کچھ مشقت اور کچھ شرمندگی کی وجہ سے۔ سردار بیگ سے نہ رہا گیا۔ وہ دور سے چلایا، سردار، خدا کے لیے اس سے مقابلہ نہ کیجیے۔ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے مغلوب کرنے کے بعد بھی بخش دیا تھا، اس سے نہ لڑیے۔ خود پوش کو شاید سردار بیگ کی درخواست ناگوار گزری، یا شاید اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ وہ اپنا گھوڑا موڑ کر تھوڑی دور گیا، پھر وقاص کی طرف تلوار تانے ہوئے اس طرح آیا جیسے اس کا سر اڑا دے گا۔ خود پوش نے وقاص کے تمام وار خالی کر دیے تھے، جس کی وجہ سے اس کی اپنے ساتھیوں میں ہیٹی اور سبکی ہوئی تھی۔ اس سبکی اور شرمندگی کو دور کرنے کا قدرت نے اسے ایک موقع مہیا کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بھی خود پوش کے تمام واروں کو خالی دے جائے تو اس کی شرمندگی کچھ نہ کچھ ضرور دور ہو سکتی ہے۔ اس کی یہ سوچ فوراً ایک اٹل فیصلے میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے قسم کھائی کہ خواہ اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مگر وہ صرف اپنی مدافعت ہی کرے گا اور خود پوش پر اپنی طرف سے کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ خود پوش نے وقاص پر گھوڑا چڑھاتے ہوئے تلوار کا بھرپور وار کیا۔ وقاص نے بڑی حاضر دماغی سے کام لیا اور اپنے سر کو برق رفتاری سے ایک طرف جھکا کر خود پوش کا وار خالی دے دیا۔ اس کے ساتھیوں نے وقاص کی مہارت کی بے ساختہ تعریف کی۔ خود پوش نے قدرے جھلا کر دوسرا حملہ کیا، مگر وقاص اپنے ارادے اور منصوبے کے مطابق اس کا وار پھر خالی دے گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں حملہ آور کے 2-4 وار خالی ہو جائے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ بڑھ چڑھ کے زوردار حملے کرتا ہے، مگر اس کے حملوں میں سوائے طاقت کے مہارت کی کوئی صفت نہیں ہوتی۔ یہی حال خود پوش سوار کا تھا۔ اس کا ہر تازہ حملہ
پہلے سے زیادہ شدت کا ہوتا، مگر ہر بار خطا ہو جاتا۔ وقاص اپنے دشمن کو شکست تو نہ دے سکا، مگر اس نے اس پر یہ ضرور ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنے دشمن سے شمشیر زنی کے معاملے میں کسی طرح کم نہیں، چونکہ وقاص نے یہ وتیرہ اختیار کیا تھا کہ وار خالی دینے کے بعد بجائے پلٹ کر حملہ کرنے کے، وہ اپنے حملہ آور کو دوسرے حملے کا موقع دیتا۔ اس سے خود پوش سوار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وقاص کا گیا ہوا وقار ایک بار پھر واپس آ گیا، مگر اب دونوں شمشیر زن پسینے میں شرابور اور تھک کے چور ہو گئے۔ ایک بار جب خود پوش گھوڑا موڑ کر وقاص پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا تو زردار بیگ اپنا گھوڑا لے کر دونوں کے درمیان آ گیا۔ خود پوش نے زردار بیگ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، اب وہ اس پر کیسے ہاتھ اٹھاتا؟ زردار بیگ نے اپنا گھوڑا روکتے ہوئے خود پوش کے سراپا پر ایک گہری نظر ڈالی۔ بہادر ترکمان سردار، زردار بیگ نے خود پوش سے کہا، بلا شبہ آپ ایک عظیم شمشیر زن ہیں، لیکن ہمارے سردار سعد وقاص بھی اپنی شجاعت کا جواب نہیں رکھتے۔ جس طرح آپ نے ان کے طوفانی حملوں کو خالی دیا، اسی طرح آپ کے بھی تمام وار خالی گئے۔ زردار بیگ، اپنی تقریر بند کرو، سعد وقاص نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، میں اپنے بہادر دشمن کی قدر کرتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ سوائے اپنی حفاظت کرنے کے میں اس پر کوئی جوابی حملہ نہ کروں گا۔ میرے سردار کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں بیچ سے کس طرح ہٹ جاؤں؟ زردار بیگ نے اپنے اڑیل گھوڑے کو چکر دیتے ہوئے کہا، سارا جھگڑا تو میرا اور میرے اس گھوڑے کا ہے، نہ یہ کمبخت اڑ کے راستے میں کھڑا ہوتا اور نہ میرا اس خود پوش جوان کا سامنا ہوتا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ خود پوش سوار آپ کا دشمن ہے، تو یہ بات میرا دل نہیں مانتا۔ دشمن تو یہ میرا بھی نہیں، ورنہ میں اس وقت تک زندہ نہ ہوتا۔ پھر دشمن اس قدر بے وقوف نہیں ہوتا کہ اپنے مقابل کی طاقت کا اندازہ نہ کر سکے۔ خود پوش جاسوس بھی نہیں ہے، کیونکہ جاسوس اس طرح کھلے بندوں کسی دشمن کی سرحد میں داخل نہیں ہوتے۔ زردار بیگ کے اچانک درمیان میں آ جانے سے وقاص اور خود پوش کی تلواریں رک کر جھک گئی تھیں۔ وقاص نے نرم لہجے میں کہا، زردار بیگ، تم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس سے میں پورا اتفاق کرتا ہوں۔ اس سوار نے تم پر احسان کیا ہے، تم اس کا جس قدر بھی شکریہ ادا کرو وہ کم ہے۔ میں خود بھی تمہارے محسن کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اور اگر یہ شخص اپنی شخصیت ظاہر کر دے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کی زندگی کا ضامن بنوں گا۔ اے میرے محسن اور غیبی مخلوق، میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم میرے سردار کی بات مان لو۔ زردار بیگ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم نہ تو جاسوس ہو اور نہ ترکمان، بلکہ تم کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ آخر تم اپنے آپ کو ہم سے کیوں چھپانا چاہتے ہو؟ تم کوئی بھی ہو، صرف اپنا نام، قبیلہ اور اپنے ملک کا نام بتا دو، بس قصہ ختم۔ تم جس طرف جانا چاہو گے تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ کیوں سردار وقاص، میں نے ٹھیک کہا نا؟ میں تمہاری تائید کرتا ہوں زردار بیگ، وقاص نے فوراً جواب دیا اور خود پوش کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ خود پوش سوار کے رویے میں اچانک تبدیلی آئی، اس نے چمکتی ہوئی تلوار نیام میں کر لی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور زیادہ روشن اور درخشاں تلوار اس کے خول سے برآمد ہوئی۔ خود پوش نے گلے میں لپٹی ہوئی زنجیر کو کھولا اور دونوں ہاتھوں سے خول کو سر پر سے اتار لیا۔ خول کو اتارنا تھا کہ ایک بجلی سی لہرائی، کوندا سا لپکا، اور دیکھنے والوں کی نظریں تابع نظارہ نہ لا کر فوراً جھک گئیں۔ شہزادی آغا بیگی، سعد وقاص کے منہ سے جیسے پھسل پڑا، اس کا جسم لرزا، تلوار کانپ کر ہاتھ سے گر گئی اور نظریں فرش زمین پر ٹک گئیں۔ شہزادی آغا بیگی کو کون نہیں پہچانتا تھا، صاحب کراں، فرخندہ جہاں، امیر تیمور کی پوتی اور مرزا میران شاہ گورگانی کی بہادر دختر نیک اختر، اپنی دلیری اور سپاہیانہ کارناموں کی وجہ سے پوری ریاست آذربائیجان میں مشہور تھی۔ آغا بیگی بچپن سے ہی مردانہ صفات کی مالک تھی۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہوئے شہزادوں کا لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ اس کا باپ میران شاہ اپنی دیوانگی کی وجہ سے اولاد کی طرف سے بالکل بے پرواہ تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو بگاڑ سنوار رہے تھے۔ امیر تیمور کی آنکھ بند ہوتے ہی
تیموری شہزادوں میں تخت و تاج کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ آذربائیجان میں میران شاہ کا بیٹا خلیل موجود تھا۔ اس نے تیمور کے مرنے کی خبر پاتے ہی اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ امیر تیمور کا دوسرا پوتا پیر محمد بھارت میں تھا۔ وہ فوراً سمرقند پہنچا اور دارالسلطنت پر قابض ہو گیا، مگر شہزادہ خلیل نے اسے شکست دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خانہ جنگی کا پھر بھی خاتمہ نہ ہوا۔ آخر امیر تیمور کا نیک دل اور علم پرور بیٹا شاہ رخ مرزا میدان میں نکلا اور شہزادہ خلیل کو شکست دے کر تیموری سلطنت کا مالک بن گیا۔ شاہ رخ مرزا نے شہزادہ خلیل کو گرفتار کرنے کے بعد بھی قتل نہیں کروایا تھا، بلکہ اس کے اخراجات کے لیے ایک معقول وظیفہ مقرر کر دیا، مگر موت نے شہزادہ خلیل کو مہلت نہ دی اور شاہ رخ مرزا کے راستے کا کانٹا خود بخود نکل گیا۔ شہزادی آغا بیگی اسی شہزادہ خلیل کی بہن تھی۔ شاہ رخ مرزا نے آذربائیجان کا علاقہ آغا بیگی کو بخش دیا تھا اور اپنی طرف سے ایک مشیر مقرر کیا تھا۔ شہزادی کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ حسن و جمال کے اس پیکر میں ایک شجاع اور جری فوجی کی روح تڑپ رہی ہے۔ دمکتا چہرہ، بھرے بھرے بازو، گلابی رخسار اور روشن روشن آنکھوں نے شہزادی کو سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ممتاز کیا تھا۔ سپاہ گری کا فن اس نے بڑی باقاعدگی سے سیکھا تھا۔ تیر اندازی، شمشیر زنی اور شاہ سواری میں شہزادی بے مثال تھی۔ 14ویں سال میں قدم رکھا تو لوگوں کا خیال تھا کہ شہزادی کسی کو پسند کر کے اپنا جیون ساتھی بنا لے گی، لیکن آغا بیگی ان تمام باتوں سے بے تعلق رہی، جیسے وہ کچھ جانتی ہی نہ تھی۔ شہزادی آغا بیگی نے سپاہیانہ مہارت کا عملی مظاہرہ بھی کیا تھا۔ شمالی مشرقی سرحد میں ترکمانوں کی زبردست حکومت تھی، جس سے آئے دن سرحدی جھڑپیں ہوا کرتی تھیں۔ شہزادی نے عملی جنگ کا مظاہرہ آہنی ترکمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ پورے فوجی لباس اور اسلحہ سے تیار ہو کر میدان میں نکلتی اور بہادری کے ایسے جوہر دکھاتی کہ دشمن بھی واہ واہ کر اٹھتے۔ ترکمانوں کا سردار اعلیٰ قرہ یوسف نے خلیفہ بغداد اور مصر سے گٹھ جوڑ کر کے امیر تیمور کو شکست دینے کی کوشش کی تھی، مگر امیر تیمور نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اسے شکست فاش دے کر شمال میں اتنی دور تک اس کا پیچھا کیا تھا کہ قرہ یوسف کی فوجی طاقت ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن تیمور کے بعد خلیل کے زمانے میں اس نے پھر ہاتھ پاؤں نکالے اور آذربائیجان کی سرحد پر ترکمانوں اور تیموریوں کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ شہزادی آغا بیگی کے ہونٹوں پر اس وقت بھی پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سعد وقاص کے جھکے ہوئے سر کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وقاص، سر اٹھاؤ اور مردوں کی طرح بات کرو۔ شہزادی کا لہجہ باروب مگر آواز رسیلی تھی۔ شہزادی عالیہ، غلام کی گستاخی معاف فرمائیے۔ وقاص نے جھجکتی نظریں اٹھائیں۔ وقاص، شہزادی تمہاری شمشیر زنی کی تعریف کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی نے اپنا خول ہوا میں اچھال دیا۔ زردار بیگ قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے گھوڑا بڑھا کر خود اچک لیا۔ شہزادی نے زردار بیگ کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھا۔ اگرچہ تم شمشیر زنی میں ماہر نہیں، لیکن تمہاری گفتگو دلچسپ اور فرحت انگیز ہے۔ تم آج سے ہماری خدمت میں رہو گے۔ شہزادی نے زردار بیگ کو اپنی خدمت میں لینے کا اس قدر رس بھرے انداز میں اعلان کیا تھا کہ وقاص کو زردار بیگ کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ اس کے دل میں سے جیسے آواز نکلی، کاش مجھے بھی شہزادی کی خدمت کا موقع ملتا۔ کہتے ہیں کہ بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ وقاص کے دل میں اس آرزو نے جنم ہی لیا تھا کہ شہزادی نے وقاص سے کہا، وقاص تم بہادر ہو اور بہادروں کو سرحد ہی پر رہنا چاہیے۔ وقاص کا دل بجھ گیا۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید زردار بیگ کی طرح اسے بھی شہزادی کے محل کی خدمت پر مامور کیا جائے گا، مگر شہزادی نے اس وقت اس کی بہادری کی تعریف کر کے اسے غمگین کر دیا۔ شہزادی عالیہ خود مختار ہیں، سپاہی کا کام صرف حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ وقاص نے بجھے دل سے کہا، تم نے ٹھیک کہا وقاص، تعمیل حکم ہی سپاہی کا سب سے بڑا فرض ہے۔ شہزادی نے نرمی سے کہا، سرحدوں کو تمہارے ہی جیسے سرداروں کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہی محل کی حفاظت بھی نہایت ضروری ہے۔ ہم شاہی مشیر سے تمہارے لیے مشورہ کریں گے۔
تم جانتے ہو کہ ہم پر 4 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم تمہاری خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ وقاص کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ شہزادی عالیہ کی یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ اپنے جانثاروں کی حوصلہ افزائی فرماتی ہیں۔ زردار بیگ اپنی تقرری سے پھولے نہ سما رہا تھا، اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ شہزادی عالیہ، کیا میں آج ہی حضور کے محل میں حاضر ہو جاؤں؟ آج ہی نہیں بلکہ اسی وقت سے تم ہماری خدمت میں ہو۔ شہزادی نے ہنس کر اسے مطمئن کر دیا۔ زردار بیگ بے وقوفی کی حد تک سیدھا سادہ فوجی تھا۔ شہزادی اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ زردار بیگ کا خیال تھا کہ شہزادی اس کے سردار سعد وقاص کو بھی تبریز لے جائے گی۔ جب تبریز روانگی کا وقت آیا اور وقاص کے بارے میں شہزادی نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ زردار بیگ کو اپنے سردار سے بہت محبت تھی۔ وقاص بھی زردار بیگ کو اس کی سادگی اور شگفتگی کی وجہ سے پسند کرتا تھا۔ دونوں کا کئی زمانوں سے ساتھ تھا۔ اب جو جدائی کا وقت آیا تو زردار بیگ گھبرا گیا۔ آخر اس سے نہ رہا گیا اور شہزادی کے حضور میں پہنچ کے آداب بجا لایا۔ کیا بات ہے زردار بیگ، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ شہزادی نے ہنس کر پوچھا۔ میں بیمار ہوں شہزادی عالیہ، زردار بیگ نے بات بنائی۔ کیا بیماری ہے تمہیں؟ جی، مجھے سرسام ہو گیا ہے۔ زردار بیگ کو سرسام کے بارے میں کوئی علم تو نہ تھا۔ اس نے اس بیماری کا نام کسی سے سنا تھا، وہی جھٹ سے بتا دیا۔ سرسام؟ شہزادی نے حیرت اور فکر مندی سے زردار بیگ کو دیکھا۔ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے بڑا تیز بخار ہے شہزادی عالیہ، زردار بیگ نے فوراً بات بنائی۔ کھانسی آتی ہے، پھر سردی لگتی ہے، اس کے بعد زکام ہو جاتا ہے، ہر وقت بدن برف سا رہتا ہے۔ اس وقت بھی تمہارے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہیں کیا؟ جی ہاں شہزادی عالیہ، یخ ہو رہا ہے پورا جسم۔ تمہیں زکام بھی ہے؟ جی شاید زکام بھی ہے، اور بخار بھی بہت تیز ہے۔ شہزادی عالیہ، اس قدر تیز بخار ہے کہ پورا جسم آگ کا گولا بنا ہوا ہے، اور تمہارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو رہے ہیں۔ شہزادی کو ہنسی آ گئی۔ زردار بیگ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے پھر بھی ڈٹھائی سے کام لیا اور بولا، شہزادی عالیہ، میرا مطلب ہے جب بخار تیز ہوتا ہے تو بدن آگ کی طرح دہکتا ہے، اور جب زکام ہوتا ہے تو بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو شہزادی عالیہ مجھے معاف کر دیجیے۔ شہزادی ہنسنے لگی۔ تم نے کوئی بات غلط نہیں کی، اسی لیے تو ہم تمہیں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اچھا، اپنی بیماریاں اپنے پاس رکھو اور بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہزادی عالیہ، میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، مگر کہو، ڈرو مت سردار بیگ۔ جی، وہ اپنے سردار ہیں نا؟ زردار بیگ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کون سردار؟ کس کا ذکر کر رہے ہو؟ وہی شہزادی عالیہ، سرحدی دستوں کے سردار سعد وقاص۔ وہ کیا ہوا انہیں؟ شہزادی نے دلچسپی سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہیں وہ، اللہ کا شکر ہے زردار بیگ، شہزادی نے ذرا سنجیدگی سے کہا۔ بات مختصر کرو، ہمیں آج تبریز روانہ ہونا ہے، بجائے ارشاد فرمایا شہزادی عالیہ نے۔ زردار بیگ جلدی سے بولا، میں نے سردار سے مختصراً کہا کہ آپ بھی تبریز چلنے کی تیاری کریں، مگر وہ بولے کہ شہزادی عالیہ نے اب تک کوئی حکم نہیں دیا، حالانکہ آپ میرے ساتھ ہی انہیں بھی حکم دے چکی ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ بالکل یہی۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ ان کی خدمات آپ کے محل کے لیے ہوں گی۔ زردار بیگ نے آخر اپنے سردار دوست کی پوری حمایت کی۔ شہزادی کو بھولے بھالے زردار بیگ کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، وقاص سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ رشتہ؟ وہ میرے سردار ہیں شہزادی عالیہ، ان کے حکم سے میں انکار نہیں کر سکتا، زردار بیگ نے فخریہ انداز میں کہا، مگر ہیں بڑی خوبیوں کے مالک، تلوار کے ماہر ہیں۔ کیا تلوار چلاتا ہے؟ مجھ پر ایک وار بھی نہ کر سکا۔ شہزادی نے تنک کے کہا، جی، آپ کے سامنے اس کی کیا ہستی ہے، کہاں آفتاب اور کہاں ایک ذرہ، کچھ احمق بھی معلوم ہوتا ہے۔ حماقت تو اس کی گٹھی میں پڑی ہے، زردار بیگ نے فوراً جواب دیا۔ ایک دن میں نے کہا کہ سردار، آپ کی پگڑی میں آگ لگ گئی ہے، تو انہوں نے فوراً پگڑی پانی میں ڈال دی، حالانکہ وہ دریا میں نہا رہے تھے۔ کیا پگڑی باندھ کے دریا میں نہا رہا تھا؟ شہزادی مسکرائی۔ جی، وہ میرا مطلب ہے کہ دریا میں نہانے کی تیاری کر رہا تھا۔ زردار بیگ نے گھبراہٹ چھپائی۔ زردار بیگ،
ابھی تم اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے اور اب اس کی برائی کر رہے ہو۔ زردار بیگ نے سر جھکا کر جواب دیا، وہ میری ان کے ساتھ محبت تھی اور یہ آپ کے ساتھ وفاداری ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ موقع محل دیکھ کر گفتگو کرنا چاہیے۔